بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 178 اور 179 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تفسیر سماعت فرمائیے۔ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں، اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنانا ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخرکار جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی افسوس اور حسرت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان بیٹے لڑائی میں جا کر لقمہ اجل ہو گئے ہوں تو وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے انہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ لوہے اور آگ کے کھیل میں ختم ہو جائیں۔ اس قول سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے پالنے پوسنے کی غرض یہی تھی، بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خون جگر پلا پلا کر ان بچوں کو پالا تھا، مگر خدا لڑنے والے فسادیوں سے سمجھے کہ میری محنت و قربانی کے ثمرات یوں خاک میں مل کر رہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام میں رغبت دلاتے تھے بغیر اس کے کہ آپ
اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے، پس آپ فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 769۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان یقیناً ایک موقت اور اجر و ثواب کے لحاظ سے نہایت اہم عبادت ہے، تاہم اس کی حیثیت نفل ہی کی ہے، واجب کی نہیں۔ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، ورنہ کبیرہ گناہ خالص توبہ کے بغیر اور حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں ان کا ازالہ کیے بغیر معاف نہیں ہوں گی۔ رمضان کا یہ قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ آپ نے ایک رمضان میں 3 راتوں کو قیام فرمایا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جماعت کے ساتھ یہ نفلی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد چوتھی رات کو جب صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں پڑھنے کے لیے پھر جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس لیے خواہش کے باوجود آپ نے یہ نماز نہیں پڑھائی۔ 3 راتوں میں آپ نے کتنی رکعت پڑھائی؟ وہ صحیح احادیث کی روح سے 8 رکعت اور 3 وتر ہیں۔ اس لیے قیام رمضان کی مسنون تعداد صرف 8 رکعت ہیں اور وتر سمیت 11۔ احادیث میں اس نفلی نماز کو قیام رمضان سے ہی تعبیر کیا گیا ہے، بعد میں اس کا نام تراویح قرار پایا ہے۔ تراویح تربیہ کی جمع ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین چونکہ سنت نبوی کے مطابق لمبا قیام کرتے تھے، اس لیے ہر 2 مرتبہ سلام پھیرنے یعنی 4 رکعت کے بعد آرام و راحت کے لیے وقفہ ہوتا تھا۔ یوں اس کا نام تراویح پڑ گیا، کیونکہ 4 رکعت کو تربیہ کہا جاتا تھا۔ تراویح اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے، رمضان المبارک میں لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ ہر شخص اس کی فضیلت حاصل کر سکے، اسے عشاء کی نماز کے بعد متصل ہی پڑھ لیا جاتا ہے، جو تہجد کا اول وقت ہے۔ اس کا باجماعت پڑھنا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں شب میں تراویح کی نماز پڑھائی، تاہم آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے دوبارہ باجماعت پڑھنے کو رائج کیا، اور اس کے لیے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح مع الوتر پڑھایا کریں۔ موطا جب سے یہ سلسلہ قائم اور جاری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت تراویح ادا کرنا بدعت ہے، کیونکہ اس کا رواج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں شروع ہوا، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے باجماعت پڑھانا ثابت ہے، پھر یہ عمل بدعت کیوں قرار پا سکتا ہے؟ درمیان میں محض وقفے سے تو یہ عمل بدعت نہیں ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف فرضیت کے اندیشے سے اس کو جاری نہیں رکھا، ورنہ آپ کی تو خواہش تھی کہ اسے پڑھا جائے۔ پھر جب فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے اسے اجتماعیت کا رنگ دے کر یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خواہش کو پورا کیا ہے اور آپ ہی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص آخر شب میں انفرادی طور پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ شب کے آخر میں اپنے طور پر اسے ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو ایسے حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اقدام بالکل صحیح اور جائز ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو چند افراد کے سوا عام مسلمان قیام اللیل کے اجر و ثواب سے محروم رہیں گے، جو ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ 20 رکعت تراویح کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور حضرت عمر کی طرف بھی اس کا انتصاب کسی مستند متصل روایت سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ ایک منقطع روایت میں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے، البتہ یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں لوگ 20، 36 اور 40 مختلف تعداد میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔
جس سے زیادہ بطور نفل 8 رکعات سے زیادہ پڑھنے کا جواز تشہیر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم مسنون قیام رمضان یعنی تراویح 8 رکعات ہی ہوں گی اور اس سے کم یا زیادہ تعداد غیر مسنون۔ تفسیر کے لیے ملاحظہ کتاب انوار مصحابی ملفہ مولانا نذیر احمد رحمانی مرحوم۔ تراویح یعنی قیام رمضان میں لمبا قیام مسنون ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت سے قاری اتنا تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ تعلمون کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح قرآن پڑھنا ثواب کی بجائے عذاب کا باعث ہے۔ اسی طرح اب کچھ عرصے سے ایک اور طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ چند روز میں قرآن مجید ختم کر دیا جاتا ہے اور تراویح میں 8 یا 10 پارے نہایت تیزی سے پڑھے جاتے ہیں۔ سننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں ہوتے ہیں، جو زیادہ تر کاروباری ہوتے ہیں۔ یہ حضرات غالباً اس طرح چند روز میں قرآن سن کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہوں گے کہ ہم نے تراویح میں پورا قرآن مجید سن لیا ہے، اب پورا رمضان یکسوئی کے ساتھ کاروبار کریں گے اور عید کا سیزن کمائیں گے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے یا گرنتھ یا منتر کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ نئی بیماری ابھی کراچی تک ہی محدود ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں بدعات کے لیے موسم بڑا سازگار ہے۔ ہر جگہ بدعات خوب فروغ پا رہی ہیں، بلکہ سارا دین ہی بدعات پر مبنی رہ گیا ہے اور اصل دین کا کسی کو پتہ ہی نہیں الا ماشاء اللہ۔ جب مذہبی رہنماؤں کے ہاں بھی بدعات کی ساری اہمیت ہو تو عوام کو اصل دین سے آگاہی بھی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اللہ المنکا۔ آج کا راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا علاج، جس میں سورہ الاعراف کی آیات 178 اور 179 کی تلاوت کی گئی، اس کے تلاوت ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کا بلاغ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی بلاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اس پر جو سنا، جو پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس نازی چیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شادباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔